ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ یہ جو آج کل دیندار لوگ زیادہ تر پاگل نظر آتے ہیں نا، معذرت کے ساتھ باولے والی باتیں کرتے ہیں۔ میں پاگل پن کی مثالیں دوں دینداروں کی کیا چل رہی ہے۔ کاروبار میں نقصان ہو گیا، کسی نے کچھ کروا دیا، حالانکہ صبح دکان ٹائم پہ کھولی نہیں۔ جو طور طریقے تجارت کو چلانے کے لیے پبلسٹی پورے طریقے سے کرنا، پبلسٹی اس کی وہ کی نہیں، اس کام کا تجربہ ہے نہیں، کہیں نہ کہیں فالٹ ہوتا ہے۔ اور الزام کس پہ ڈالتے ہیں؟ کسی نے کچھ، گورا کبھی نہیں الزام ڈالے گا۔ گورے کو کاروبار میں نقصان ہو گیا، وہ سر جوڑ کے بیٹھے گا یہ فالٹ کہاں سے، اس کو دور کرنے کی۔ میں اکثر لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ یہ جو ابھی کچھ دن پہلے، کچھ چند سال پہلے خلا میں سائنسدانوں نے ایک راکٹ چھوڑا تھا، دوبارہ سے کہیں مریخ پہ، ان کے لیے تو کوئی انڈا موڑ، اور یہ ایسے مریخ ایسے ہی ہو گئے ہیں آج کل۔ چاند پہ جا رہے تھے یا مریخ پہ یا کہیں خلا میں کچھ سائنسدان جا رہے تھے، کئی سال پہلے کی بات ہے، وہ تباہ ہو گیا تھا راکٹ۔ وہ ہم نے بھی اس وقت وہ دیکھی ان کی وہ جو ویڈیو تھی، تو اس میں خبر یہ آئی تھی کہ اب جب تک اس راکٹ کے تباہ ہونے کی رپورٹ سامنے نہیں آئے گی کہ کیوں تباہ ہوا، سائنسدانوں کو خلا میں بولو بھائی نہیں بھیجے، جب تک یہ سامنے ہوا کیوں۔ تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ اگر یہ مسلمان سائنسدانوں کے ساتھ ہوتا جن کے دین نمازی بھی ہوتے، وہ کہتے کہ کسی نے کچھ بولو بھائی کر دیا، لہذا دوبارہ بھیجو سورہ یاسین کا ختم کروا کے بات ہے۔ اور مزید 25-30 سائنسدان، سورہ یاسین کی برکت کے ہم منکر نہیں ہیں، لیکن اللہ نے دنیا کو کس سے جوڑا ہے؟ لڑکیوں کی گھر میں ٹینشن، وہ ڈپریشن کی مریض بن رہی ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ عمریں زیادہ ہو گئی اور رشتہ مل نہیں رہا، کسی نے کچھ۔ ابے بھائی یہ فالٹ دیکھو کہاں ہے، میاں نے مار مار کے بھرکس نکالا ہوا ہے بیوی کا، ہے بھائی، وہ ذہنی ساس کی وجہ سے ذہنی مریض بن گئی۔ اب آج رپورٹ آئی ہے، بیان کا ٹاپک چینج نہ ہو جائے، ایک گھر کی رپورٹ آئی، میں اس لیے بتا رہا ہوں کسی کے گھر کا راز فاش کرنا، آپ کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا وہاں پہ، لیکن بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ بھی ظلم ہے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ ایک اکلوتی بہو اگر کہیں چلی جائے، 2-4 دیور اور بھی مزید خاندان، تو بہو صبح ان کے کھانے بنا رہی ہے سب کے، دوپہر لنچ بھی، رات کا ڈنر بھی، اور اگر بھائی یا بہن میں سے کوئی شادی شدہ رہنے کے لیے آ جائے تو روزانہ ان کے کھانے بھی کون بنا رہی ہے؟ میں نے ان سے کہا یار اگر ایک دن کے لیے کوئی بھابھی آ جائے کہیں سے، چلو ایک دن تو خدمت کر بنتی ہے، آگے پڑ گئی ہے، پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود کیا کریں، خود پکائیں خود کھائیں بھائی، تو وہ سارا کس پہ؟ تو وہ تو پاگل ہوگی نا۔ تھوڑے دن میں جب اس کو ڈپریشن ہوگا تو پھر پتہ ہے کیا کریں گے، کام کا بوجھ ہلکا نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا، کام کا بوجھ ہلکا نہیں کریں گے، پھر بولیں گے ہماری بہو کو، یا شوہر بولے گا میری بیوی پہ کسی نے کچھ کیا کوئی جادو وادو کر دیا۔ پھر وہ جائیں گے کسی بابا کے پاس، روحانی عامل کے پاس، وہ کمبخت بے غیرت بے شرم انسان عورتوں کا بنیان سونگے گا، صحیح ہے نا، وہ بنیان لے جا کے دیتے ہیں اس کو، وہ سونگ کے بولے گا کہ اس پہ جادو ہے، پھر قمیضیں ناپے گا یوں کر کے بالشوں میں، ڈرامے بازی ناپ کے بولے گا یہ چھوٹی ہے آدھا بالش ہو رہی ہے، اس کے جادو وادو ہے۔ یہ پاگلوں کے لیے دین میرے بھائی نہیں آیا۔ اس کی وجہ دیکھو کہ کیوں ڈپریشن میں جا رہی ہے۔ جب بھی کوئی ڈپریشن میں جا رہا ہے اس کے پیچھے کوئی فالٹ، عورت اگر پاگل ہوتی ہے نا نفسیاتی، یا تو شوہر کا قصور ہے، یا باپ کا قصور ہے، یا ساس نے کیا ہے اس کو، یا نندوں نے کیا ہے، یا جٹھانیوں نے۔ اس کے علاوہ عورت کو پاگل کرنے والا مارکیٹ میں اب تک پیدا بولو بھائی، کیونکہ عورت کا واسطہ انہی سے پڑتا ہے۔ میرے پاس کوئی بھی پاگل عورت بیچاری کا فون آئے، میں کہتا ہوں یا تو بھائی ساس کا مسئلہ ہے یا شوہر کا میں فالٹ ہے، یہ دونوں صحیح ہیں تو سسر صاحب میں کوئی گڑبڑ ہوگی، یا نندو اور شوہر کی بہنوں کو نند بولتے ہیں اور جٹھانی کس کو بولتے ہیں؟ بڑے بھائی کی، بڑے والے چھوٹے والے کی کو نہیں بول سکتے، وہ دیورانی ہوتی ہے۔ تو خیر جس قسم کی نیا کر کے آ رہی ہیں دیورانیاں جٹھانیاں، یہ میں نے کہا مسئلہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہاں سے، یا سوکنوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اگر ایک ہی گھر میں رکھا ہوا ہے سب کو،
تو وہ ذہنی مریضہ بنا دیتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس فالٹ کی کمی, یا عورت کی لڑکی کی سرے سے شادی نہیں ہو رہی تو بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو اس کو فالٹ کو تلاش کرنے کے بجائے, دیکھو یہ بھی ایک دلیل ہے, یہ بھی کیا ہے, ڈپریشن میں جانا ایک دلیل ہے. کس بات کی؟ کہ یہ ٹینشن میں ہے. اور ٹینشن میں ہونا دلیل ہے کس بات کی؟ کہ کوئی اس کو ٹینشن, کیونکہ خود سے ٹینشن نہیں ہوتی, کوئی وجہ ہوتی ہے ٹینشن کی. ساری بلی جادو ٹونے فلاں نے کر دیا. ہم بہت بڑے بزرگ کے پاس گئے تھے, انہوں نے بتایا وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. میں نے کہا اس بیچارے کو خود علاج کی ضرورت ہے, اس کے اپنے مسائل ہیں یار, وہ تمہارے کہاں سے. اور بندے کو اگر ٹینشن ہے نا ڈپریشن میں, تو یا تو بے روزگاری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زیادہ تر کیا ہوتی ہے؟ بے روزگاری. روزگاری نہیں مل رہا ہو تو بیچارہ سڑکیں ناپتے ناپتے, یا آمدن کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ صبر کا مادہ ہوتا نہیں ہے, پھر چاروں طرف سے گھر سے بھی تانے, بیوی سے بھی تانے, باہر سے بھی تانے. ٹھیک ہے نا. پان گٹکے کے پیسے لوگوں سے مانگ رہا ہوتا ہے. تو اکثر یہی ہوتا ہے, 99.99% یہی ہو رہا ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ تو, اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے بھائی یہ دین جو نازل ہوا ہے, قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لآیات لأولی الالباب, عقل والوں کے لیے ہے, پاگلوں بے وقوفوں کے لیے نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے حضرت اتنے نیک ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کچھ. ان کو تو ہمارے حضرت جو تھے نا بڑے ذہین تھے, وہ فرمایا کرتے تھے جس بزرگ کے بارے میں لوگ یہ کہنا اتنا نیک ہے, اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں, سمجھ لو کہ وہ نیک نہیں ہے, کیا ہے, پاگل ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نیک ہے, حقیقت میں وہ کیا ہے, کیونکہ جس کو پاگل کہہ دیا وہ نیک ہو ہی نہیں سکتا. جس کو پاگل کہہ دیا نہیں ہو سکتا. وہ کچھ بھی ہو سکتا, میں نہیں کہہ رہا وہ گناہگار ہے, لیکن وہ نیک نہیں ہو سکتا. نیک ہونے کے لیے دماغ کا ہونا, ہاں, پھر یعنی عقل مند ہونا ضروری. پھر عقل مندوں کی دو قسمیں ہیں, کچھ بڑے ڈیڑھ ہوشیار بن کے بے دینی کی طرف جاتے ہیں, کچھ دین کی طرف آتے ہیں. لیکن عقل کا ہونا, اگر عقل نہیں ہے تو آپ پھر روحانی تعویذ گنڈے, فلیتے پلیتے, ان میں زندگی برباد کرو, اور انہی لوگوں سے اصلاحی تعلق بھی قائم کرو, انہی کو بکرے شکرے بھی دے دیا کرو, دمبے بھی انہی کو کاٹ کے دیا کرو, اور زندگی انہی میں کیا کر دو, برباد. حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا.